اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب اور آج ہم پڑھیں گے قطعہ نمبر 3 کے شاعر ہیں اختر انصاری۔ آئیے جان پہچان کے ذریعے اختر انصاری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ اختر انصاری 1 اکتوبر 1909 میں بدایوں یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزرا۔ انہوں نے 1928 میں شاعری کا آغاز کیا۔ اس زمانے کے عام رواج کے برخلاف غزل کی بجائے رباعی اور قطعہ نگاری کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اپنی شناخت قائم کی۔ ان کے شعری مجموعے مناب سے ان کی قوت تخیل کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے قطعات میں اس صنف کی تمام تر خوبیاں فکری اور فنی پہلوؤں کے ساتھ اجاگر ہیں۔ 6 اکتوبر 1988 کو علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ اختر انصاری کا لکھا قطعہ پڑھنے سے پہلے آئیے قطعے کی تعریف پر ایک نظر ڈالیں۔ قطعے کے لفظی معنی ہوتے ہیں ٹکڑا۔ غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو قطعہ کہتے ہیں۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہوں تو انہیں قطعہ بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر الگ سے 2 یا زیادہ شعروں میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرے تو اسے قطعہ کہتے ہیں۔ یہ غزل یا قصیدے کی طرح قافیوں ردیفوں کی پابندی سے کہے جاتے ہیں، مگر ان میں مطلع ہونا ضروری نہیں اور ہو بھی سکتا ہے۔ اردو شاعری میں قطعہ بہت مقبول رہا ہے۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے 2-4 قطعات ضرور سناتے ہیں۔ اس سے قطعے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر رہنا ہے گلشن میں تو اپنے آشیانے کی، اگر رہنا ہے گلشن میں تو اپنے آشیانے کی، کبھی تخریب بھی ہوگی کبھی تعمیر بھی ہوگی۔ یہ ہم جانتے ہیں زندگی ایک خواب ہے افسر، یہ ہم جانتے ہیں زندگی ایک خواب ہے افسر، مگر اس خواب کی آخر کوئی تعبیر بھی ہوگی۔ چلیے یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ قطعہ پڑھ کر سنایا تھا۔ چلیے اختر انصاری کا قطعہ پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدم آہستہ رکھ کہ ممکن ہے کوئی کونپل زمیں سے پھوٹتی ہو، یا کسی پھول کی کلی سرے دست مزے خواب عدم کے لوٹتی ہو۔ اس قطعہ میں شاعر اختر انصاری کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے وقت، ہم اپنے روزانہ کے کام کرتے وقت اپنے ہی جنون میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا خیال نہیں رہتا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ قدم آہستہ رکھ کہ ممکن ہے، یعنی آپ جو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ خیال کس بات کا رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں تمہاری وجہ سے کہیں کسی اور کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ تمہیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے زمین پر قدم آہستہ رکھ کر چلو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے ایک کونپل جس نے ابھی زمین سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی شروعات ابھی ہوئی ہے، وہ تمہارے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جائے، مسلی جائے اور اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ شاعر کہتے ہیں یا کسی پھول کی کلی
سرے دست مزے خواب عدم کے لوٹتی ہو۔ اسی وقت جب تم دندناتے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، تمہیں خیال نہیں ہے کہ تم سے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اسی وقت کوئی کلی پھول بننے کے لیے بےتاب ہو، خواب عدم کے مزے لوٹ رہی ہو، یعنی بس ابھی وہ آنکھیں کھولنے ہی والی ہو۔ خواب عدم کے مزے لوٹنے کا مطلب یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ وجود میں نہ آنا، عدم کی نیند میں مست رہنا، یعنی ابھی اس نے آنکھ کھولی نہیں ہو۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی جو ابھی وجود میں آئی بھی نہیں ہو سکتا ہے ایسی کلی تمہارے پاؤں کے رکھنے سے کمپل زمین میں دم توڑ لے تو کوئی زندگی جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ ایک شعر یاد آیا، ترقیوں کے دور میں زور اسی کا چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ آج کل زمانہ بہت کمپٹیشن کا ہے، ہم سب کو کمپٹیشن میں آگے جانا ہے، جلدی ہے، اور اس جلدی میں، اس ہڑبڑی میں ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھنا چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن شاعر نے ہم کو ہوش کی دوا کرنے کی صلاح دی ہے اور کہا ہے کہ کامیابی کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتے وقت آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کمپل زمین سے پھوٹ رہی ہے، وہ آپ کے قدم رکھنے کی وجہ سے دم نہ توڑ دے، کوئی کلی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کو گلے نہ لگا لے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قطعہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو اس کی تشریح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب تک آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا، پسند کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی پسندگی ہی میری حوصلہ افزائی ہے۔ آگے بھی اسی طرح اپنی عنایتیں اور محبتیں مجھ پر اور میرے چینل پر بنائے رکھیے۔ میرے ویڈیوز کو دیکھیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے، میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔